أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ تعالیٰ آج سورۃ البقرہ کا سلسلہ جو ہے ہم کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کی سے پچھلی جو آیتیں ہیں، اگر یہ کلاس جو ہے آپ کے لیے نہیں ہو جو سورۃ البقرہ کی، تو ہمارے چینل پر جو ہے وہ پچھلی ریکارڈنگز موجود ہیں جو ہم نے اس سے پچھلی آیتیں جو سورۃ البقرہ کی ہیں وہاں پر بیشتر آیتیں ہم نے جو ہیں کور کی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں سے جا کر وہ پچھلے جو کلاسز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج جو ہے ہم نے جس آیت سے شروع کرنا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس آیت سے ہم آج اپنا جو ہے سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ تعالی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ الحمدللہ، جو آیتوں کا جو سلسلہ جو آج ہم کور کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہے جو کہ پچھلی آیتوں سے متصل ہے، اور یہاں بھی جو تذکرہ ہے وہ جو پچھلی آیتوں سے جو کنٹینیو جسے کہتے ہیں، جو کنٹینیوٹی میں ہے، کہ پہلے بھی جو ہے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے حکم جو دیا گیا اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تو چلیں پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت کر کے ورڈ بائی ورڈ میننگ اور پھر پچھلی آیتوں سے سلسلہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جو آیتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین یعنی پکارا جا رہا ہے کن کو؟ جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین، وہ سب لوگ جو ایمان لے کر آئے، آمنو یعنی جو ایمان لے کر آئے، الذین جو کہ سب۔ تو جب بھی پکارا جاتا ہے مسلمانوں کو تو اس کے بعد کوئی حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کوئی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہے۔ تو کیا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ انفقو یعنی تم سب خرچ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے اس میں جو یہاں پر پنک کلر میں ہے سب، تو یہ واو جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ جمع کے لیے ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو انفقو تم سب خرچ کرو، من طیباتی، من جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے میں سے، یعنی فرام، خرچ کرو کس میں سے؟ طیبات سے۔ طیبات جو ہے وہ ادھر اسم ہے، ناؤن ہے، اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو،
ما کسبتم جو تم نے کمایا، جو کے لیے جو ہے ما، اور کسبتم کسب جو ہے کمانے کے لیے جو ہے کسبہ جو ہے آتا ہے کسب تم کا مطلب کہ تم نے کمایا، یعنی جو کچھ تم کما چکے ہو، جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے تم جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور واو یہاں پہ عطف آ گیا، اور اس میں سے مما میں کتنے جو ہیں ورڈز ہیں، ایک ہے من اور پھر اس کے بعد ہے ما، یہ دونوں جو ہیں جب مل جاتے ہیں تو بنتا ہے مما، کہ من کسے کہتے ہیں کہ فرام سے، اور ما کہ جو کچھ، اخرجنا تو تم اس میں سے خرچ کرو کہ جو تم نے کمایا، اور جو کچھ اخرجنا ہم نے نکالا، نون الف نا جو ہے یہ یہاں پر اٹیچ پروناؤن آ گیا نا، تو ہم نے، تو آپ دیکھیں یہ پنک میں جو ہے یہ کلر جو ہے یہ کرسپونڈ کر رہا ہے کہ اخرجنا ہم نے نکالا، اخرجا جو ہے کہ جو ہے یہاں پر ورب ہو گیا کہ ہم نے نکالا، لکم میں لام جو ہے وہ پریپوزیشن ہے یہاں پر، حرف جر ہے، اور یہ لیے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے نکالا، کم جو ہے یہاں پر وہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا تمہارے لیے، تو یہ آپ دیکھیں یہ بلو اور بلو میں جو ہے یہ کرسپونڈنس ہے یہاں پر، تو تم اس میں سے خرچ کرو کہ جو کچھ ہم نے جو تم نے کمایا، اور مما اخرجنا لکم من الارض، اب ادھر من میں نے بتایا تھا نا فرام سے، تو یہ من یہاں پر آ گیا، من الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم خرچ کرو کہ جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، جیسے جو زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو زکوٰۃ ہوتی ہے یا اس کے اوپر بھی جو احکامات ہوتے ہیں، ان کے احکامات کا ادھر جسے کہتے ہیں جنرل تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَيَمَّمُوا، وَلَا واو اور لا نہیں، تیممو تم سب قصد کرو، تیممو کیا ورڈ ہے کہ کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا، کسی چیز کو کا ارادہ کرنا، نہ تم اس چیز کو ٹارگٹ کرو، اس کا تم سب قصد نہ کرو، اس کا واو جو ہے یہاں پر اگین وہ سب کے لیے انہوں نے اس لیے ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ جمع میں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے، پلورل میں تم سب، اور تم کے لیے جو ہے یہ وہ تا ہے یہاں پر، تو اس لیے تیممو تم سب قصد کرو کس چیز کا، کہ ردی چیز کا، بری چیز کا، الخبیث، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ردی چیز کا یعنی خراب چیز کا جو ہے ارادہ نہیں کرو، منہ اس میں سے، من اگین آ گیا، اور ہو جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے، وہ ادھر اٹیچ پروناؤن آ گیا کہ اس میں سے، منہ، تو تم جو ہے اس چیز کا قصد نہ کرو، اس کا ارادہ نہ کرو، اس میں سے نہ خرچ کرو، منہ تنفقون یعنی جو تم خرچ کرتے ہو، تم سب خرچ کرتے ہو، تنفقون یہ وہی ورڈ ہے جو ابھی پہلے ہم نے کیا نا کہ انفقو، اور یہ تنفقون یعنی تم سب خرچ کرتے ہو، ابھی ہم نے کہا نا انفقو یا ایھا الذین آمنوا انفقو، یہاں پہ حکم دیا گیا تم سب خرچ کرو، اور یہی ہے تنفقون یعنی تم سب خرچ کرتے ہو، تو سب کے لیے یہاں پہ نون میں اگر آپ دیکھیں تو یہ واو اور نون جو ہے اونا یہ جو بن رہا ہے یہ جمع کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں جو تم نے کمایا اس میں سے خرچ کرو، اور جو زمین میں ہم تمہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو، لیکن اس چیز کی کو ٹارگٹ نہ کرو جو کہ بیکار ہو یعنی ردی ہو، اور جس کی نوعیت جو ہے وہ بہت معمولی ہو یا خراب ہو، منہ تنفقون، اور آگے کیا کہا، وَلَسْتُمْ، اور جبکہ تم خود جو ہو، نہیں تم خود، لستم جو ہے لیسا سے، لیسا جو ہوتا ہے وہ نہیں کے لیے ہوتا ہے، اور جب جمع کے اس میں آپ ادھر یوز کیا جا رہا ہے تو تم تو یہاں پر لستم اس کا جو ہے وہ صیغہ بنتا ہے، اور نہیں ہو تم خود، بی آخذی ہی اسے لینے والے، بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا یعنی اسے، آخذی ہی، آخذہ مطلب لینے والے، ہی جو ہے یہاں پہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا،
کہ تم جو ہو خود اس کو نہیں قبول کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اچھی چیز کو جو طیبات ہیں اس میں سے خرچ کرو، لیکن جو تمہارے پاس چیزیں جو بیکار ہیں، جو ردی ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے پاس، اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، جبکہ تم خود بھی جو ہو اس کو قبول کرنے والے نہیں ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا، مگر یہ کہ مگر یہ کہ اللہ ہے کہ ایکسپٹ، مگر جو ہے ان یہ کہ تغمضو کہ تم سب چشم پوشی کر لو، فیہ اس بارے میں، یعنی تم آنکھیں بند کر لو، یعنی تم آنکھیں اپنی میچ لو، یعنی اس قدر وہ چیز خراب ہے کہ تم اگر خود بھی جو ہو اس کو لینے کے لیے جاؤ تو تم اپنی آنکھیں جو ہے اسے بند کر لو اس کے بارے میں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان جاؤ تم سب جان لو کہ ان اللہ غنی حمید، کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، غنی ہے اور حمید ہے، یعنی تعریف کے لائق ہے. وَعَلَمُوا کا کیا مطلب ہے کہ علم سے ہوا نا یہ ورڈ، کہ تم سب جان جاؤ کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، انا جو ہے وہ توقید کے لیے آتا ہے، اور اللہ جو ہے لفظ جلالہ، غنی حمید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہیں اور تعریف کے قابل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، تو یہ آج کی جو ہے یہ پہلی آیت ہے جس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ ہم نے ابھی کور کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا سلسلہ جو ہے وہ آیتوں کا جو چلا آ رہا ہے، اگر میں آپ کی میموری ریفریش کروں کہ پہلے جو آیتیں جو آئی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ ہم نے جو ہے ان لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی جو صدقات ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو تم صدقے دیتے ہو، جو پیسہ خرچ کرتے ہو، وہ اس نیت سے نہیں کرو کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، کسی پر احسان جتاؤ یا کسی کو تکلیف دو، اس شخص کی طرح کہ جو کالذی ينفق مالہ ریا الناس، جو کہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کر سکے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جب انسان کوئی چیز کا قصد کرتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو ایک اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، جو جسے کہتے ہیں اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے، وہ نیت پر ہوتا ہے. تو جو فاؤنڈیشن ہے اس ایکٹ کی، جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کو سب سے پہلے جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. یعنی کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری نیت کیا ہے. اگر تم اس لیے خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہو کہ یہ خرچ کرنا بھی جو ہے صرف تمہاری نفس کی تسکین کا سبب بن سکے، کہ دکھاوا ہے، جس میں ریاکاری ہے، جس میں کوئی فوٹو آپ ہے، جس میں آپ کو لوگوں کے سامنے نمبر بنانے ہیں، جس میں آپ کو صرف دنیاوی فائدہ ہی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ اس تمہارے عمل کے پیچھے جو ہے وہ محرک نہیں ہے. یعنی تم اپنے ایمان کی وجہ سے خرچ نہیں کر رہے ہو کہ تمہارا ایمان ہے آخرت پر، تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہو، لیکن بلکہ اس کے کہ تم اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ تمہیں مزید دنیا چاہیے، مزید دنیا میں ستائش چاہیے، مزید دنیا میں جو ہے امپورٹنس چاہیے، یہ دنیا کمانے کا ہی تمہارے لیے ذریعہ بن گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے عالم شہادہ سے عالم الغیب کا سفر جو ہے وہ شروع ہی نہیں کیا ہے. تم تو ادھر ہی کے رہے ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وہ کنویں کے مینڈک ہی بن کے رہ گئے، اور وہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکا ہے اپنی سوچ میں. تو سب سے پہلے جو ہے جو پہلی چیز جو ٹارگٹ کی گئی وہ نیت جو ہے وہ ٹارگٹ کی گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب جب نیت صحیح کر لی کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آج کی ہم نے آیتیں کی اس میں کہا گیا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی کہ تم حلال طیب جو تمہاری جو کمائی ہے اس سے تم جو ہے خرچ کرو. جو کچھ تم خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو میک شور کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو، اور وہ حلال ذرائع سے جو ہے تم نے وہ پیسہ کمایا. یہ نہیں کہ کوئی انسان جو ہے کوئی کہیں حرام کا پیسہ ہو
اور حرام طریقے سے پیسہ، چاہے وہ لاٹری ہو یا کوئی سود کا پیسہ ہو یا کہاں سے ہو، اور اس پیسے کو خرچ کرنے کی سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے گا۔ لیکن سب سے پہلے کہا گیا کہ اب تمہاری جب نیت ٹھیک ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ میں جو پیسہ ہے وہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کی سورس کیا ہے، تو اس کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ اور تھرڈلی اب کانٹینٹ کے اوپر آگے کہ تم خرچ کیا کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، کیا چیز جو ہے جو تم خرچ کر رہے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کیا خرچ کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر ادھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایسی چیز نہ خرچ کرو کہ جو ردی ہے، جو کہ بیکار ہے، جو تمہارے لیے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں سے نہیں خرچ کرو جو کہ خبیث ہے، اور جبکہ تم وہ ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی برا وقت آ جائے تو اور تمہیں کسی سے کوئی چیز، تم خود وہ چیز وہ قبول کرنے کے جو ہو جو خود قبول نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں کا بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں البتہ آنکھیں بند کر لو، یعنی کہ وہ اتنی خراب ہیں کہ تم آنکھ بند کر کے جو ہے وہ لو، اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہو۔ اور یہ اس بات کا جو ہے یہ حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ ان اللہ غنی حمید کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، یعنی جس کو تم دے رہے ہو اس کی طرف تو دیکھو، تم کس کی طرف کس کے لیے دے رہے ہو، جو کہ تمام دنیا کا، آسمان زمین کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سب جو ہو فقراء ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ کی ذات تو جو ہے وہ غنی ہے اور حمید ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اس کو جو ہے وہ دے رہے ہو جو کہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس بات میں ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسے ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا کوئی بھلا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الغنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اگر ہمیں حکم دے رہا ہے کوئی چیز دینے کے لیے تو اس میں مفاد کس کا ہوگا؟ اس میں مفاد جو ہے وہ سراسر ہمارا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو جو ہے ہم پاک کر رہا ہے، انسان کو جو ہے انسانیت کے درجے کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ تم زمین کے ساتھ چمٹ کر نہ رہ جاؤ، بلکہ میں نے بڑے تمہارے لیے جو ہے مدارج رکھے ہیں، بڑے تمہارے لیے مقام رکھے ہیں، تم کو اس انسانیت کے منصب پہ میں فائز کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اس میں جو ہے انسان کی روح اور انسان کی نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ انسان جو ہے اس مقام پہ پہنچ سکے کہ جو اس کے لیے انٹینٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حمید ہے، یعنی کہ یہ کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور بزرگی کا جو اللہ کی جو حمد اور تسبیح جو کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کی حمد اور تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ تمام کمال، تمام حسن، تمام اچھائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے متصل ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اس کی مخلوق جو ہے اس کی تعریف بیان کرے۔ اور تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں از خود جو ہے محمود ہے، اسے کسی کی حمد کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا جو ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نیت کو ٹارگٹ کیا، نمبر 2 ہم کس سورس سے خرچ کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا گیا کہ طیبات میں سے خرچ کرو، اور نمبر 3 جو کانٹینٹ جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ
اللہ تعالی قرآن میں یہ بھی کہا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اگر بر کا جو درجہ ہے، نیکی کا درجہ، تم اس وقت حاصل کرو گے کہ جب اس میں سے خرچ کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جو تمہاری پسندیدگی والی چیز ہے اس میں سے تم خرچ کرو گے، کیونکہ تمہاری جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے جو ہے وہ درجات ہیں، کس طریقے سے انسان جو ہے عالم الشہادہ سے عالم الغیب کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے اپنے عقیدے میں، کہ اس کو جو ہے اس کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی دلکش ہے، بڑی حسین ہے، اس کی جو رعنائی ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، لیکن جس کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ الحمید پر ہے، جو تمام تعریفوں کا سزاوار ہے، جو تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام حسن جو ہے، تمام کمال جو ہے اسی کے لیے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے بعد اس کو کچھ اور جو جسے کہتے ہیں وہ سوچتا نہیں ہے، اس کو جو اس کی محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہے اس دنیا میں، کوئی مقصد ہے پانے کے لیے، تو وہ اللہ کا قرب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام صفات کا مالک ہے، مجھے اگر چھاؤں چاہیے تو رحمان کی چاہیے، مجھے اگر محبت چاہیے تو الودود کی چاہیے، تو اس کی طرف مجھے اگر جانا ہے تو یہ دنیا کی جو چمک ہے، اس کی جو ایک جو اٹریکشن ہے وہ ماند پڑتی جاتی ہے، وہ ماند پڑتی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت جب اپنا رنگ پکڑنے لگتی ہے تو دنیا کی محبتیں جو ہیں وہ پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محبت اللہ کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ محبت جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر جڑ پکڑنے لگ جاتی ہے اور اس کے رنگ میں، اس کی محبت کے رنگ میں انسان جو ہے وہ رنگنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قرب سے زیادہ بڑی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں جس کا میں قصد کروں، تو پھر اس کے بعد جو ہے انسان اس میں سے خرچ کرتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ درجات ہیں اور یہ ایک سفر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر پہ گامزن رکھے اور ہم کو اس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر جائے۔ اب اس کے بعد کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم یہ نہ کریں؟ اب اس نیکسٹ آیت میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کا جو ہے ہمیشہ سے جو ابد سے جو دشمن ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تم کو روکتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یعیدکم، یعیدکم کا کیا ورڈ ہے؟ یہ وعدہ جو ورڈ ہوتا ہے، وعدہ یعیدو یعنی کہ وعدہ کرتا ہے، وہ فیوچر میں جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو فقرا، اگر تم خرچ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم، الشیطان، شیطان کا ترجمہ ادھر شیطان ہو گیا، یعیدو یعنی تمہیں ڈراتا ہے، کم جو ہے تمہیں، تو اس لیے یہ بلو سے بلو کرسپونڈ کر رہا ہے، الفقرہ، فقرہ یعنی مفلسی سے، فقر جو ہے فقیر کا ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، فقرہ کا جو ورڈ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی مفلسی کی حالت ہو کہ جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو، تو یعیدکم الفقر ویأمرکم، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، واو جو ہے یہاں پہ حرف عطف ہو گیا، یہاں پہ ایک یہ اور یأمرکم، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یا جو ہے وہ یہاں پر وہ ہو گیا امرا یامرو، کیا مطلب ہے؟ حکم دینا، اور کم جو ہے یہاں پر وہ جا رہا ہے کہ تمہیں، اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تمہیں، وَيَأْمُرُكُمْ، تو الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالفحشاء، بے حیائی کا، با جو ہے یہ در حرف جر ہو گیا، ٹھیک ہے، کا یہاں پر جو ہے جس کا کیا کہ بالفحشاء، فحشاء کا مطلب بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ جو ہے، اور اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے کس چیز کا؟
اور کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے. مغفرہ کا، مغفرتن یعنی بڑی عظیم مغفرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ تم سے معافی کا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے. منہ اپنی طرف سے، من اگین ہم پہلے کر چکے ہیں کہ طرف سے، فرام ہو جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اور اپنی طرف سے. تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، وفضل، فضلہ کا مطلب ہے اور فضل کا، یعنی بونس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس کا جو ہے وہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے، واو جو ہے یہ یہاں پہ اور ہو گیا اگین، واسع وسعت والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور علیم کیا ہے کہ علم والا ہے. ٹھیک ہے، واللہ واسع علیم. اب یہ جو ہے کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے، جو مانے ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کل کیا پیسے ہوں گے، تم کیسے پھر وہ، تمہیں تو یہ کرنا تھا، اور کل کوئی ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، کل کوئی پرابلم ہو جائے، پھر تمہیں یہ چاہیے ہو. اور ہر چیز کے میں جو ہے انسان کو بخل کا جو ہے شیطان حکم دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب انسان جو ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دلیل ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے گا. تو وہ کیونکہ دشمن ہے اور انسان کا جیسے کہتے ہیں کہ اپنی دشمنی دکھانا چاہتا ہے، انسان کو جو ہے بست کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈراتا ہے، وہ یہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم پر برا وقت آ جائے گا، اور طرح طرح کے وسوسے جو ہیں اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ انسان 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں خرچ کروں کہ نہیں کروں، دوں کہ نہیں دوں، 10 طرح کے خیالات اس کے ذہن میں انسان کے وہ ڈالتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ، اور حکم دیتا ہے بالفحشاء، یعنی کوئی ایسا کام ہو جو کہ بے حیائی کا ہو، یا جسے کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو کتنا بھی پیسہ خرچ کرنا ہو، کتنی بھی اسراف ہو، کتنی بھی کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ، کوئی ایسی چیزیں اس کے اوپر خرچ کرنے سے جو ہے نہیں روکتا. تب یہ دماغ میں آتا ہے کہ تمہیں اس پیسے کی ضرورت پڑے گی، ہاں کھلے دل سے جو ہے انسان کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کراتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ واللہ یعدکم، یعنی اللہ کا جو سچا وعدہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ پھینکنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے قدم نہیں بڑھتے کیونکہ لگتا ہے کہ گناہوں میں جو ہے سمجھ چھوڑ دی ہے، گناہوں کا بوجھ میں تم اس قدر ڈھک گئے ہو، اس قدر لگتا ہے کہ کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو صدقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہتا ہے کہ تم اس بوجھ کو پار پھینکنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، اور فضل مطلب ہوتا ہے نا کہ آگے سے ضرورت آگے خسارہ ہوگا، تمہارا تو لاس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاس ہونے سے تو چھوڑو، میں تو بونس دوں گا، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے تو کچھ گیا نہیں تمہارے پاس، لیکن آن ٹاپ آف دیٹ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے فضل عطا کرے گا، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ابھی موجود ہے اس سے بڑھ کر دے گا، اور اس سے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس قسم کی نعمت دے گا، کیا وہ ظاہری نعمت دے گا یا باطنی نعمت دے گا، یا کوئی ایسی نعمت دے گا جو تم نے دیکھی بھی نہیں، جو تم نے سوچی بھی نہیں. جسے کہتے ہیں کہ تم اپنی سوچ سے چیزیں نہ بن گے نا، تمہارے ہاتھ میں جو 4 پیسے ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے تمہاری کائنات کی ادھر تک ہی محدود ہو گئی، لیکن جب وہ دینے والا کہیں پہ آئے گا تو اس سے تو لامحدود خزانے ہیں، اور وہ تمہیں کیا عطا کرتا ہے اپنے فضل میں سے وہ صرف وہی جانتا ہے. واللہ واسع علیم، اس لیے پھر آیت اس سے ختم ہوتی ہے کہ وہ تو بڑا وسعت ہے جس کی علم ہے، تم تو نہیں جانتے، تمہاری دنیا محدود ہے، تمہارا علم محدود ہے، تم صرف اسی حد تک دیکھ رہے ہو جتنی حد تک تمہاری نظر جو ہے تمہیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور وہ علم والا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے کہ کیا کیا خزانے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کے علم کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ تم جو
وہ خرچ کرنے جا رہے ہو، وہ تم اس پیسے کو جانتا ہے کہ وہ اس کی سورس کیا ہے، تم کہاں سے اس کو لے کر آئے ہو اور خرچ کر رہے ہو، اور جب تم دے رہے ہو تو کیا دے رہے ہو، اور اس چیز کے ساتھ تمہاری کتنی وابستگی ہے، یا اس چیز سے تمہیں کتنی کراہیت ہے، یا کتنی وہ تمہارے لیے حقیر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر جب وہ دینے کے لیے آئے گا تو بھی وہ واسع علیم ہے. پھر تو یہ اس آیت میں اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا. تو شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. یعنی بھلے کام میں تو مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندازوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سے سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے جس پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اچھا، تو پھر آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. نیکسٹ آیت جو ہے وہ آج کی آخری آیت جو ہم کور کرتے ہیں وہ یہ ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تو یؤتی الحکمت، آتا یؤتی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دیتا ہے. اب دینے کی جہاں بات کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا تھا اور جو زمین میں تمہارے لیے ہم نے اگایا. لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا انسان کو جو ہے عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سیگمنٹ کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، رائٹ؟ کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا. ایک ہوتی ہے انسان کو ایک سپرفیشل ظاہری بات ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے گہری بات ہوتی ہے جس کو وزڈم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. تو یؤتی، آتا یؤتی کا کیا مطلب ہوا کہ وہ دیتا ہے الحکمت. الحکمت یعنی حکمت، من یشاء، من جو ہے کا کیا مطلب ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ جس سے چاہتے ہیں وہ من یشاء وہ حکمت عطا کرتے ہیں. یشاء کا کیا مطلب ہے کہ شاء جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ وہی ورڈ ہے کہ یشاء، من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور واو جو ہے یہاں پہ اور من جو یؤتا، یؤتا کا کیا مطلب ہوا کہ جو دیا گیا. پیسو وائس میں بات کی جا رہی ہے، مجہول میں، کہ جسے دی گئی الحکمت، جس کو دی گئی حکمت، فقد تو قد جو ہے وہ قسم کے لیے، یقیناً، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن بہت بڑی خیر، کثیرن بہت بڑی خیر. خیرن جو ہے خیر، اور کثیر مطلب بہت بڑی خیر اس کو عطا کی گئی. وما یذکر، اور نہیں، واو جو ہے اور ہو گیا، پھر ما جو ہے نہیں، یذکر نصیحت قبول کرتے، الا مگر، ایکسپٹ، اولو الالباب عقل والے، دانائی والے، گہری بات سمجھنے والے. تو اب جو ہے بات کا رخ جو ہے ایک نئی طرف اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو وہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. حکمت کہتے ہیں انسان کو دور اندیش ہونا، کسی چیز کی جو ہے اصل چیز کو جانچ لینا، بھانپ لینا. ایک فراست ہوتی ہے کہ ایک ایسی لینس اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو عطا کرتے ہیں جن کے دلوں میں جو ہے ایمان کی آنکھ کھل جاتی ہے.
تو جو اپنے رب کو جو ہے اس ایمان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں وہ سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی جو ظاہری چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کی جو حقیقت ہے اس سے ان کو اللہ تعالیٰ روشناس کراتا ہے، وہ ہر چیز کے جو ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، گہرائی تک اور ڈیپتھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے نا کہ جو خرچ کر رہا ہے وہ اپنی نیت کا محاسبہ کرے کہ وہ کیوں خرچ کر رہا ہے، کس کے لیے خرچ کر رہا ہے، کیا اپنی نفس کی تسکین کے لیے ہی خرچ کر رہا ہے، کیا اپنے رب کی طرف جانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد وہ کس طریقے سے خرچ کر رہا ہے، پھر کسی کو احسان جتانے کے لیے، کسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کہ اس کے ذرائع کیا ہیں، اپنی وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہے جو اس کی ذات غنی الحمید ہے، تو الحمید کے لیے خرچ کرنے چاہے گا تو ایسا کچھ دے گا کہ جو واقعی میں اس کو ہو کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دوں تو سب سے اچھی خوبصورت چیز دوں، کیونکہ میں اپنے رب کے لیے جو ہے کی طرف جانے کا میرا کوئی راستہ بنے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنے ایمان کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت دے دی گئی، جس کے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ نظر کرم پڑ گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازے کھول دیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، تو فقد اوتی خیرن کثیرا، تو بہت بڑی خیر اس کے نصیب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ بات تو یہ ہو رہی تھی نا اب تک کہ تم کیا خرچ کرتے ہو، تو کتنا تمہارا بینک بیلنس ہے، کتنا تمہارے پاس پیسہ ہے، کتنے تم نے جائیدادیں بنا لی، کتنے گھر کھڑے کر لیے، کیا زمین پہ تمہاری فصلیں ہیں، کیا تمہارے کتنے گاؤں تمہارے، کتنے قصبے تمہارے، کیا کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عطا کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ متاع الغرور ہے، یہ تو دھوکے کی متاع ہے، یہ تمہاری آنکھ کا دھوکا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کس طرح سے چیزیں جو ہیں انسان کی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں کہ کوئی چیز ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے ان سے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کی زندگی مختصر، اس کی ضرورتیں مختصر، اور انسان کتنا کیا کنزیوم کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی، جس کو ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اس کو حکمت عطا کر دی، جس کو وہ نظر عطا کر دی کہ وہ اس دنیا کی حقیقت اسے معلوم ہوگی، جس کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہو گئی، تو یہ ایک طرف یہ دنیا اور آسمان اور یہ زمین اور اس کی تمام نعمتیں اور بیش بہا تمام اس دنیا کی آسائشیں، وہ سب ایک طرف رہ گئیں، لیکن اس کو جو دیا گیا وہ خیرن کثیرہ دیا گیا، یعنی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کر دیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی کوئی وقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کر دی۔ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اولو الالباب، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ گہری سوچ دی ہوتی ہے، جو وہی اس بات کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں اور وہی اس بات کا سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر پھر اس کا اگر ہم تفسیر کی طرف جائیں تو اس میں حکمت کو مختلف طریقے سے جو ہے اس کا بیان کیا گیا، کہ قرآن کے علوم کا ذکر کیا گیا، سنت کے کتاب و سنت کے علوم کا ذکر کیا گیا، اور پھر حدیث بیان کی گئی کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس حکمت سے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی یہ شخص وہ ہے کہ جس کو حکمت جو ہے وہ عطا کی گئی، اور یہ شخص جو ہے وہ قابل رشک ہے۔ تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جن کا سمجھنا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن نہیں، ایک چیزوں کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جو حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن کسی شے کی حقیقت کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو
چیز شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، جس کسی پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے وہ حکیم ہے، اور حکمت اصل میں انسان کی عقل اور شعور کی پختگی کا نام ہے، یعنی اس کی وہ میچورٹی کا نام ہے، جو اس کی ایوالو ہو کہ اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ اس لیول پر پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا جو ہے یہ خزانہ ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات جو ہے وہ جس طرف میں لے کے چلتی ہوں، سورہ لقمان جن کی حکمت جو تھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تھی، سورہ لقمان کی طرف لے کر جاتی ہوں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زمین اور آسمان جو ہے تمہارے لیے مسخر کیے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تمام طرح کی نعمتیں جو ہیں اس سے تم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا سر سے پیر تک، جو ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی بھی نعمتیں ہیں، یعنی ان تمام نعمتوں کا، یعنی زمین و آسمان کی تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کی گئی، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ حکمت کیا تھی جو لقمان علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی یہ تمام کی تمام نعمتیں جن کا تذکرہ کیا گیا، جن سے تمہیں سر سے پیر تک جو ہے ڈھانپ دیا گیا، جو تم سے سنبھالی نہیں جاتی، جب پورے زمین اور آسمان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسخر کر دے، وہ تمام نعمتیں اپنی طرف، لیکن جو سب سے بڑی حکمت، جو سب سے بڑی خیر جو لقمان علیہ السلام کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا، یعنی اللہ سے جڑنا، ہر نعمت جو ہے وہ اس وقت تک پھیکی ہے، ہر نعمت جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے کسی کام کی نہیں جب تک وہ انسان کو اللہ سے، اپنے رب سے نہ جوڑے۔ تو انشکر للہ، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وَمَن یشکر، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کا فیض جو ہے صرف اسی کو پہنچتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرتا ہے ان نعمتوں کا، انہی نعمتوں میں وہ اس قدر مست ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے اور حمید ہے، نہ اس کو کسی کی حمد کی ضرورت ہے، نہ شکر کی ضرورت ہے، وہ تو اپنی ذات میں جو ہے حمید ہے، اور وہ غنی ہے کہ اس کو تمام کائنات سے وہ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ جو تو انسان جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، کہ اپنے نفس کی تزکیے کے لیے کرتا ہے، کہ اس کے لیے ایک رستہ بنتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ایک سلسلہ بنتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کے جنجال سے نکل کے اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا ایک جو ہے ایک سلسلہ اس کے لیے بنتا ہے۔ تو یہ جو تھی آج کی جو تھی آیتیں تھیں کہ جس میں اگر ہم سمرائز کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان خرچ کرتا ہے وہ اپنی نیت کا تزکیہ کر سکے، اور جو حلال طیب سورسز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر سکے، اور جو خرچ کرتا ہے وہ بہترین اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے، اور یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز، کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ شیطان جو ہے وہ انسان سے جو وعدے کرتا ہے وہ جھوٹے وعدے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور فضل کا وعدہ کیا ہے، اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو عطا ہو تو بہت بڑی خیر ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.